اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انسانی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، جن کا مقصد بھٹکی ہوئی انسانیت کو کفر و ظلم کے گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کر نور عبادت میں غرق کرنا ہے، تاکہ وہ انسان جو خواہشات نفسانی کے شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے وہ نفس مطمئنہ کے اسٹیج پر فائز ہو کر اللہ پاک کے رضا کا اسیر بن جائے۔ جو لوگ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیر معمولی علم، تدبر، قوت فیصلہ اور نور بصیرت عطا کیا گیا۔ ان منتخب ہستیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ وسیع پیمانے پر ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی، تاکہ آپ اپنی ظاہری اور باطنی دونوں قوتوں کے ساتھ معاشرہ انسانی میں فتنہ و فساد پھیلانے والی شر کی طاقتوں سے نبرد آزما ہو سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان حقائق و واقعات سے بھی آگاہ کیا جائے گا جو ان کی ذات اور ان کی شخصیت سے جڑی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنا لیا تو آپ نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں عطا فرما دیں، اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز بھی ان کو عطا فرما دی گئی ہوگی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرما دیا۔ اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ملک عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی غیر کو پھر کبھی میسر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ جو بھی اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے بچہ اس دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس دن والدہ اسے جنم دیتی ہے۔ مجھے امید یہ ہے، تفسیر بخوی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی عطا کر دی ہوگی۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ذکر سے پہلے اس چیز کا ذکر کیا جائے جو کہ آج کی اس ویڈیو کی غرض و غایت ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ کہاں پر موجود ہے۔ حضرت سلیمان اور ان کے والد حضرت داؤد کے تخت جو دنیا کے متبرک اور مہنگے ترین تخت تھے، اس وقت کہاں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ حضرت داؤد کا تخت کس ملک میں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عظیم المرتبت پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا گیا، اور آپ کو نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی بلکہ دنیا کی عظیم بادشاہت اور علم سے بھی نوازا گیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان کے سامنے رب تعالیٰ نے 3 آپشن رکھتے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لیے پسند فرما لیں۔ آپ کے سامنے بادشاہت، دولت اور علم رکھا گیا، اور آپ نے اس میں سے علم کو پسند فرمایا۔ حضرت سلیمان کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول ٹھہرا، اور آپ کو باقی 2 چیزیں یعنی بادشاہت اور دولت علم کے انتخاب پر دے دیے گئے۔ آپ کی حکمرانی نہ صرف زمین، جمادات، نباتات، حیوانات پر تھی بلکہ جن و انس بھی آپ کے تابع تھے، جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی۔ آپ علیہ السلام کا ایک عظیم الشان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہیں آتے جاتے اور سفر کیا کرتے تھے۔ یہ تخت حوادث زمانہ کے باعث متروک اور پھر ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت داؤد بھی نہایت جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور آپ کا بھی ایک نہایت قیمتی تخت تاج تھا۔ اس حوالے سے جاوید چودھری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ وقت کا دوسرا نام گردش ہوتا ہے، یہ ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ آپ اگر آج تخت پر بیٹھے ہیں تو آپ اپنے پلے باندھ لیں، آپ کبھی نہ کبھی بطور مجرم اس تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے۔ حضرت سلیمان کے تخت کی اگر بات کریں تو حضرت سلیمان کا تخت دنیا کا متبرک اور عظیم ترین تخت تھا، وہ تخت بھی ختم ہو گیا۔ حضرت داؤد کا تخت اس وقت لندن میں برٹش پارلیمنٹ کے قریب چرچ میں پڑا ہے، اور دنیا کا مہنگا ترین تخت تاج تھا۔ نادر شاہ درانی اسے خچر پر لاد کر ایران لے گیا تھا۔ بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ خدا لوگوں کو آزمانے کے لیے انہیں چند دنوں کا بادشاہ بناتا ہے، اور پھر اپنا تخت واپس لے کر اس پر کسی دوسرے کو بٹھا دیتا ہے۔ اب اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کی جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو انہیں حاصل تھیں، یعنی انہیں کون سے معجزات حاصل تھے، کمالات حاصل تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوا کا مسخر ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور ان کے حکم کے تابع بنا دیا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر کیلولا کرتے، اسی طرح شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ محمد بن کعب نے فرمایا ہے
محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی چھاؤنی 100 فرسخ میں تھی اور ان میں سے 25 فرسخ جنوں کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ دیگر جانوروں کے لیے تھے۔ آپ کے لیے لکڑی کے تخت پر 100 گھر تھے جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر تھیں، ان میں سے 300 منکوہا تھیں اور 700 لونڈیاں تھیں۔ آپ تیز ہوا کو حکم دیتے تو آپ کو لے کر چل پڑتی تھیں۔ بس ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کے مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا، ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ یہ تفسیر مظہری میں جواب نمبر 5 اور صفحہ نمبر 723 پر یہ واقعہ، یہ بات درج ہے۔ وادی نملہ کے سفر کی بات کریں تو ایک مرتبہ آپ کے لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملہ کہلاتی تھی۔ نملہ کی یہ وادی اسکلان کے قریب ہے۔ جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں یعنی سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں تم کو سلیمان اور ان کے لشکر والے بے خبری میں روند نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی اور اللہ کی مخلوقات میں سے جو بھی مخلوق کوئی بات کرتی تھی تو ہوا اس بات کو حضرت سلیمان کے کانوں میں پہنچا دیتی تھی۔ مقاتل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو 3 میل کی مسافت سے سن لیا تھا۔ اب اگر اس مکالمے کی بات کی جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چیونٹی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ چیونٹی حاضر کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے چیونٹی، کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چیونٹی نے کہا کہ بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اس لیے میرا فرض منصبی تھا کہ میں انہیں ہر نشیب و فراز سے آگاہ کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تیری اس تقریر سے میرے نزدیک تیری قدرت و منزلت بڑھ گئی ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کوئی پند و نصیحت سنائے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد گرامی کا نام داؤد کیوں رکھا گیا؟ چیونٹی نے یہ سوال کیا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ چیونٹی نے کہا کہ آپ کے والد گرامی کا نام داؤد اس لیے تھا کہ انہوں نے زخمی دل کا علاج کیا، گویا ان کا نام داوی جراح قلبہ کا مخفف ہے۔ پھر چیونٹی نے سوال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ چیونٹی نے کہا اس لیے کہ آپ سلیم الصدر والقلب ہیں، گویا سلیمان انہی الفاظ کے مخفف ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا کہ تمہاری سلطنت کا حدود اربع اور تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ چیونٹی نے عرض کی کہ لشکر کی نگرانی کے لیے میں 4000 کوتوال رکھتی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 40,000 نقیب ہیں، پھر ہر ایک نقیب کے تحت 40,000 چیونٹیاں ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے فرمایا کہ تو اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چیونٹی نے عرض کی کیا میرے پیارے نبی، مجھے روئے زمین کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن میں نے ٹھکرا دیا صرف اس لیے کہ مجھے اپنے لشکر یعنی ریت کو چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہیں، بلکہ عرض کی کہ پروردگار عالم ہمیں زیر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا ہمیں کوئی نہ جانے اور ہم بھی تیرے سوا کسی کو نہ جانے۔ اس کے بعد چیونٹی نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ بھی تو مجھے بتا دیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے، میں صبح کو مشرق میں ہوتا ہوں اور شام کو مغرب میں۔ چیونٹی نے کہا یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں، بلکہ اس میں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی بادشاہی گویا ہوا پر سہارا کر رہی ہے۔ اب یہ بات دیکھیے کہ اس بات میں کتنی حکمت پوشیدہ ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال لکھتے ہیں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین کی شان دیکھ کر اس کی بدولت چیونٹی نے سلیمان پر فتح پائی۔ یہ رموز خودی میں حکایت سلطان مراد میں یہ بات لکھی ہے۔ یافت مورے بر سلیمان ظفر ستوت آئین پیغمبر نگر۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو شاعری کی صورت میں پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی نظر میں آقا و غلام برابر ہیں، کوئی بوریا نشین ہو یا تخت کا وارث، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے وہ سب اسلام کے سلسلے کی ہی مختلف کڑیاں ہیں، اس لیے ان کی زندگیوں کو اسلام اور قرآن کی تعلیمات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہاں پر فیصلے کے بارے میں ایک بات شامل کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس امر سے آگاہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم و دانش، ذکاوت و خطابت اور مقدمات کے فیصلے کی صلاحیت بچپن ہی سے عطا کر دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے چند سوالات پوچھے کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ جواب ملا ایمان۔ پھر آپ نے بری چیز کے بارے میں سوال کیا تو جواب ملا کفر۔ پھر آپ نے میٹھی چیز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا خدا کی رحمت۔ پھر آپ سے ٹھنڈک والی چیز کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا خدا تعالیٰ کا لوگوں سے درگزر کرنا۔
اور انسانوں کا ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ یہ جوابات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان اللہ کے نبی ہیں۔ بچپن ہی سے حضرت داؤد علیہ السلام امور سلطنت اور نظام حکومت کے اہم فیصلوں میں انہیں شریک رکھتے تھے۔ اہم امور اور مقدموں میں بھی آپ سے مدد اور مشورے لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔